خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے گا۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاشکا کا چھٹا اتوار منا رہے ہیں اور آج کی پاک انجیل یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں سے ہم نے اقتباس پڑھا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا پیار کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ پیار یا محبت کا عظیم ترین عمل یہ ہے کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، کیونکہ دوستی باہمی تعلقات، بھروسے اور پیار کا نام ہے۔ انہی اقدار کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر جس میں لوگ کامل طور پر ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا آپ ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بڑی محبت سے بنایا ہے، بڑے پیار سے انسان کو تخلیق کیا ہے اور ہمارا وجود خدا کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر حکم بھی دیا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یہی حکم ہمارے زندہ رہنے کا مقصد ہے اور ہماری مرنے کی منزل مقصود ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ خدا محبت ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ محبت میں کرتا ہے اور وہ بنی نوع انسان سے اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے خدا ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں غلامی اور گناہ کے جوے سے آزاد کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ وہ ہمارے درمیان خیمہ جان ہو، جس نے اپنی زندگی ہمارے گناہوں کے کفارے کے بدلے دے دی۔ اس عظیم عمل میں باپ نے اپنا بیٹا صلیبی موت کے حوالے کر دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا مسیح خداوند میں رتبہ بخش دیا ہے۔ پالوس رسول نے بڑی عقیدت سے یہ کہہ دیا ہے۔ اور اس طرح خدا نے اپنی محبت ہمارے دلوں میں اونڈیل دی اور پھر اس محبت میں ہم امید میں قائم رہتے ہیں، جیسے پالوس رسول نے فرمایا، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر اور صبر سے تجربہ اور تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے۔
اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو کچھ روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اونڈیلی گئی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا کی محبت، خدا کا پیار اپنی تخلیق کے ساتھ حالات و واقعات کو تبدیل کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ خدا کی بیش قیمت محبت میں ایک شکتی ہے، ایک قوت ہے، ایک پاور ہے جو انسان کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے اور اپنے جیسا بناتی ہے۔ اور بے شک خداوند نے اس کی خواہش بھی کی کہ کامل بنو جیسے میرا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمانی باپ رحم دل ہے، وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ محبت بانٹنے میں غنی اور بے گراں رہتا ہے، کیونکہ وہ کثرت کی زندگی، مکمل امن اور بے انتہا خوشی کا سرچشمہ ہے۔ خداوند ہمیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آئے اور اپنی اس محبت بری رفاقت کے شیریں احساس میں کبھی بھی کمی نہیں ہونے پاتی۔ ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کا ایک نیا راستہ ہے، ایک نیا میتھڈ ہے، ایک نیا طریقہ ہے، ایک نئی تعلیم ہے جو ہمارے خداوند نے ہمیں دی کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ خداوند اس سارے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بہت جلد اپنے شاگردوں کو چھوڑ جانے کو تھا۔ خداوند کو آنے والے وقت کی کشیدگی اور حالات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا، شاگرد ایک دوسرے کے مد مقابل آ سکتے ہیں، مقابلے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے خداوند نے انہیں مستقل حکم دیا کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے سے کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اور ان کی باہمی محبت اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، لیکن ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار نہ ہو۔ یہ ہمارے خداوند کی تعلیمات نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں وہ کبھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہوتے اور نہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ پس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا عریانی یا خطرہ یا تلوار؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ مستقبل، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جو خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہمیں جدا کر سکے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کے احسار اور اپنے آپ کو قربان کرنے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ خداوند کے شاگردوں کی اسی قسم کی جان نثاری کی بلاہٹ ہے، ان کا بلاوا، ان کی ووکیشن یہی ہے، جان نثاری کی۔ بعض لوگ لغوی معنوں میں اپنی جان دے دیتے ہیں، بعض اپنی ساری زندگی خدا کے لوگوں کی انت تک خدمت کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور ہمارے خداوند یسوع کی حیات اقدس ہمارے لیے اس قربانی کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دی، بے شک وہ ان کے لیے مرا جو اس وقت اس کے کئی دشمن بھی تھے، مگر جب وہ نجات پاتے ہیں تو وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، لہذا دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے مرا، اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی ہم اس کے دوست بنتے ہیں۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں آگے کو تمہیں غلام نہیں کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، میں تمہیں دوست کہتا ہوں۔ خداوند نے اس کی وضاحت کی۔ غلاموں سے صرف یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو کام ان کو بتائے جاتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، مگر دوست وہ ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کو اعتماد میں لیا جاتا ہے،
दोस्तों को अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में आगाह किया जाता है। दोस्तों को अपने हमराज बनाया जाता है। दोस्तों के साथ वो बात जो कभी हम अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से भी नहीं कर पाते, वो भी शेयर करते हैं। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से दोस्तों वाला सलूक किया। वो तमाम बातें जो उसने अपने बाप से सुनी थी, वो सब उसने अपने शागिर्दों के साथ शेयर की। उसने उनको अपने जाने के बारे में बताया। उसने उनको पाक रूह के आने के बारे में बताया और अपने मुतल्लिक उनकी जिम्मेदारी के बारे में उन्हें आगाह किया। लिहाजा डालियां होने के बायस हम उससे पाते हैं, उसे हासिल करते हैं, और शागिर्द होने के नाते हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, और दोस्त होने के बायस हम उसके साथ रफाकत रखते हैं। हम उसके साथ किस तरह रफाकत रख सकते हैं, हम किस तरह उसकी मोहब्बत में कायम रह सकते हैं। उसकी मोहब्बत में और एक दूसरे की मोहब्बत में आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है, एक ही हुनर है, एक ही नुस्खा है कि उसके हुक्मों पर अमल किया जाए। ये पूरी शरीयत का माखज़ है कि एक दूसरे से प्यार करो। मसीह में शादमान रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी ज़ात अक़दस पर यकीन किया जाए, उसके वादों पर यकीन किया जाए और उसकी तालीमात को माना जाए और अमल किया जाए। और तीसरे नंबर पर उसकी फर्मा बरदारी की जाए, जिस तरह उसने अपने बाप की फर्मा बरदारी की, जिस तरह खुदावन ने खुद अपने बाप के ताबे फरमान रहा। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा हिस्सा जिसमें हमने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया, ये नमूना पर मबनी है, ये मॉडल पर मबनी है कि खुदा की मर्जी को फर्माबरदारी में पूरा करना है। वो बेटा मुतवातर बाप की मोहब्बत में सरशार रहता है, उससे लुत्फ अंदोज होता है, दुआ में अपने बाप के साथ राब्ते में रहता है, लम्हा ब लम्हा की शेयरिंग जो कि है उनके दरमियान होती है। ऐसे ही हमें खुदा बाप की और एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार होना है और उससे लुत्फ अंदोज होना है। और आखिर में बेटे ने फरमा दिया कि मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। बेशक उसी के नाम में हम पहले भी पाते हैं और उसी के नाम में हमेशा तक हासिल करते हैं, क्योंकि हमें दूसरा कोई हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से हम कसरत की ज़िंदगी पाएं। और ये हुक्म जो कि है उसका फॉरएवर है कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।